بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی؟ کچھ ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں جنہیں فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہی نماز غلط طریقے سے ادا کی جائے، اس میں اخلاص نہ ہو، جلد بازی ہو یا لاپرواہی برتی جائے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، اگر قیامت کے دن ہماری سب سے پہلی پوچھ گچھ نماز کے بارے میں ہوگی اور ہماری نماز ہی ناقص نکلی تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آج ہم آپ کو وہ تمام بڑی غلطیاں بتائیں گے جو نماز کو ناقص بنا دیتی ہیں، جنہیں فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں اور جو قیامت کے دن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی نماز بہتر ہو جائے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور اسے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، لیکن اگر نماز ناقص ہوئی تو دیگر نیک اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور تم اس میں دن میں 5 بار غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو بالغ اور عقل مند ہو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، یعنی بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر وہ اس فرض میں کوتاہی نہ کریں۔ نماز کے بے شمار روحانی، جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں۔ روحانی فوائد میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، قبر میں روشنی اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جسمانی فوائد میں وضو کرنے سے جسمانی صفائی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، رکوع اور سجدے کرنے سے ریڑھ کی ہڈی اور دیگر جوڑوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سجدے سے دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے جس سے ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے۔ نفسیاتی فوائد میں ڈپریشن اور بے چینی ختم ہوتی ہے، صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے، وقت کی پابندی اور نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ نماز کو بنیادی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فرض نماز وہ ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں، ان میں 5 وقت کی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء اور جمعہ کی نماز شامل ہیں۔ واجب نماز وہ ہیں جو فرض کے قریب ہیں اور جنہیں چھوڑنا گناہ ہے، جیسے وتر کی نماز اور عیدین کی نماز۔ نفل نماز وہ ہیں جو لازمی نہیں لیکن ان کی ادائیگی پر بے حد ثواب ہے، جیسے تہجد، اشراق، چاشت اور تحیۃ المسجد۔ نماز کا صحیح طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ نماز کے چند اہم مراحل یہ ہیں: وضو، نیت، تکبیر تحریمہ، قیام میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، تشہد میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنا، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز مکمل کرنا۔ نماز میں ہونے والی عام غلطیاں یہ ہیں کہ کچھ لوگ جلدی پڑھتے ہیں، کچھ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے،
کچھ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کچھ وضو اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے، کچھ لوگ نماز کے ضروری مسائل نہیں جانتے اور غلطیاں کرتے ہیں، جیسے سجدہ صاحب کا طریقہ یا قیام میں ہاتھ باندھنے کی جگہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو نماز کو ضائع کرنے لگے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو عن قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ نماز کو بہتر بنانے کے چند طریقے یہ ہیں کہ وقت پر ادا کریں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں کیونکہ تاخیر منافقین کی نشانی ہے۔ خشوع و خضوع پیدا کریں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دنیاوی خیالات کو چھوڑ دیں۔ عربی الفاظ کا ترجمہ سیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، مسجد میں جا کر پڑھیں نماز، کیونکہ باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے اور اس سے وقت کی پابندی آ جاتی ہے۔ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر تہجد، اشراق اور چاش کی نماز پڑھیں تاکہ فرض نماز میں بھی برکت آ جائے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جسے کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، قبر میں روشنی ہو اور آخرت میں جنت نصیب ہو تو ہمیں اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنائیں کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسی نمازیں جو فرشتے بھی ناپسند کریں، وہ جس میں اخلاص نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، جلد بازی ہو یا جسے محض ایک رسم سمجھ کر ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بری چوری وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز سے چوری کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کا سجدہ اور رکوع مکمل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اسی طرح مر گیا تو یہ محمد کے دین پر نہیں مرے گا۔ محترم سامعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جلد بازی اللہ اور اس کے فرشتوں کو ناپسند ہے۔ کچھ لوگ نماز میں تو ہوتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ نمازی کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے کہ دل اور دماغ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جو لوگ نماز میں دنیاوی خیالات میں گم رہتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نماز نہیں پڑھتے اور ایسی نماز کو فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح دکھاوے کی نماز بھی اللہ اور اس کے فرشتے کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل میرے سوا کسی اور کے لیے کیا میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز اس نیت سے پڑھ رہا ہو کہ لوگ اسے نیک سمجھیں تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑی غلطی جو فرشتے ناپسند کرتے ہیں وہ ہے نماز میں سستی اور کاہلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے جو سورج کے قریب غروب ہونے تک انتظار کرتا ہے، پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ جو لوگ نماز کو ٹالتے رہتے ہیں اور آخری وقت میں جلدی جلدی پڑھتے ہیں ان کی نماز میں برکت نہیں ہوتی اور یہ منافقین کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ صرف نوافل اور تہجد پر زور دیتے ہیں لیکن فرائض میں سستی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو سب سے زیادہ فرض عبادات پسند ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو سب سے زیادہ وہ اعمال محبوب ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض چھوڑ کر نوافل پر زور دے تو اس کی نماز اللہ اور اس کے فرشتے پسند نہیں کرتے۔ ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ مسجد میں شور مچاتے ہیں، موبائل کی رنگ ٹونز بجتی ہیں یا وہ دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں شور مت کرو کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ بعض لوگ وضو اور طہارت کا بھی خیال نہیں کرتے، وہ بغیر وضو صحیح کیے
ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، جبکہ نماز کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اگر وضو میں جلد بازی ہو یا صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو فرشتے ایسی نماز کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں ان کا دل نہیں لگتا یا وہ صرف مجبوری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز ایک بھاری عمل ہے مگر ان کے لیے نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں وہ روح نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے فرشتے پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف رمضان میں یا کسی مصیبت کے وقت نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی صرف وقتی ضرورت کے تحت نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز فرشتوں کو پسند نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کی اصلاح کریں، نیت خالص کریں، وقت پر پڑھیں، وضو اور طہارت کا مکمل خیال رکھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور دکھاوے سے بچیں تاکہ ہماری نماز اللہ اور اس کے فرشتوں کو پسند آئے۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔